بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان وسیع شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی سحری ٹرانسمیشن خیر رمضان۔ اور ناظرین گرامی، رحمت کا عشرہ جو ہے اس کا اختتام ہوا جاتا ہے، اس حوالے سے اختتام ہوا جاتا ہے کہ جو رمضان کا رحمت کا عشرہ ہے وہ ختم ہو گیا ہے، مگر اس میں کوئی شک نہیں کہ باری تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ اپنے پیارے لوگوں پر، اپنے پیارے انسانوں پر، مسلمانوں پر خاص طور پر جو ہمیشہ رمضان کے علاوہ بھی اپنی زندگی کو ویسے ہی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں جیسا قرآن میں کہا گیا ہے، جیسا سنت جس طرح سے رہنمائی فرماتی ہے، تو یقیناً رحمت جو ہے وہ ہمیشہ جاری و ساری ہی رہتی ہے۔ خاص طور پر رمضان کی جو برکتیں ہوتی ہیں جو بہت ہی بڑھ جاتی ہیں، اس حوالے سے یقیناً رحمت کا عشرہ جو ہے وہ رخصت ہو چکا ہے، مغفرت کے عشرے کا آغاز ہو گیا ہے، اور اس کا بھرپور فائدہ جو ہے مسلمانوں کو، ہم سب کو اٹھانا چاہیے۔ اور اس کا فائدہ اٹھانے کا طریقہ یہی ہے کہ اپنے لیے انسان دعا کرے، اپنی مغفرت کے لیے دعا کرے، ہمارے جو بزرگ، ہمارے جو پیارے ہم سے یعنی کہ جا چکے ہیں اس دنیا سے، ان کی مغفرت کے لیے دعا کرے۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں جو ہیں وہ قبول ہوں، مقبول ٹھہریں، تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر ہمیں اخلاص ہے اپنی مغفرت کے حوالے سے، اپنے پیاروں کی مغفرت کے حوالے سے، اور اس خواہش میں اور نیت میں اخلاص ہے، تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ عمل میں بھی اخلاص جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ جس قدر خشوع و خضوع کے ساتھ، جس قدر احتیاط کے ساتھ، جس قدر جسے کہتے ہیں سنبھل کر، اور جس قدر جسے کہتے ہیں کہ اللہ کی محبت میں ڈوب کر، اور یہ خیال کرتے ہوئے کہ اللہ ناراض نہ ہو ہم سے اور باری تعالیٰ ہم سے خوش ہو، جس قدر ان چیزوں کا اہتمام کرتے ہوئے ہم روزہ رکھیں گے اور تمام اپنی عبادتوں میں اس کا خیال رکھیں گے، اور پھر جس طریقے سے خلق کا خیال رکھیں گے، حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا خیال رکھیں گے، یقیناً دعائیں جو ہیں وہ اتنا ہی مقبول ٹھہریں گی، دعائیں جو ہیں وہ اتنا ہی پرتاثیر ہوں گی، دعاؤں میں، حاجات میں، خواہشات میں مانگنے میں اتنا ہی زیادہ اثر ہوگا۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ دل سے جو آہ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، سو دل سے آہ نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ قلب سے کا مطلب یہ ہے کہ انتہائی پرخلوص طریقے سے جو آہ نکلے گی، جو دعا نکلے گی، وہ اثر رکھے گی۔ اور اس میں اخلاص کہاں سے آئے گا؟ اخلاص پیدا ہوگا عمل سے۔ جب تک عمل میں عمل نہیں ہوگا اور عمل کے بغیر صرف گفتگو ہوگی، تو پھر لازم بات ہے کہ اخلاص نہیں ہوگا تو زبان سے تو یقیناً دعا جو ہے ناظرین وہ ہم کر رہے ہوں گے، مگر وہ جو قلب سے دعا پھوٹتی ہے، قلب سے نکلتی ہے اور پھر بارگاہ خداوندی میں مقبول ٹھہرتی ہے، وہ دعا نہیں ہوگی۔ اس کے لیے عمل کی سپورٹ جو ہے وہ ہمیں دینی ہوگی، اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان جو ہیں وہ بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں، رحمت کے عشرے سے اٹھایا اور مغفرت کے عشرے سے بھی اٹھا رہے ہیں۔ وقت ہوا جاتا ہے ناظرین گرامی تلاوت اور ترجمے کا۔ بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹ خیر القرآن کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امهاتهم وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ۗ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُم مَّعْرُوفًا
كان ذلك في الكتاب مسطورا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما صدق الله العظيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمي الكريم وعلى آله وصحبه اجمعین۔ ہر عظمت، ہر بلندی، ہر شہرت جڑی ہوئی ہے نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جس کو ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا قریب کا رشتہ ہے، جتنا محبت کا شدید رشتہ ہے، اس کی عظمت اتنی ہی نمایاں ہے، اس کی شان اتنی ہی ظاہر و باہر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے تمام مومنین مومنات، ان میں فزوں تر اولیاء اعظام، پھر ان کے بعد مختلف طبقات اولیاء اعظام کے، اور وہ سارے کے سارے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر، ان کے بعد پھر ایک درجہ اور فضیلت حضرات اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین پر۔ لیکن وہ مقدس ہستیاں جنہیں ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی قربت کا رشتہ ملا ہے، وہ رشتے کے اعتبار سے کسی اور کو نہیں ہے، وہ ازواج مطہرات نبی پاک علیہ السلام کی پاک مقدس مطہر پاکیزہ کہ عصمت، پاکیزگی، طہارت، عبادت، تقوی، خشیت، محبت مصطفیٰ، اتباع مصطفیٰ، انفاق فی سبیل اللہ اور تمام صفات میں وہ حضور علیہ السلام کی پوری امت کی سردار، سرتاج، نمونہ اور قابل تقلید ہستیاں ٹھہرتی ہیں، اور وہ ہیں نبی پاک علیہ السلام کی ازواج مطہرات۔ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے، جن حالات میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کی زوجیت میں آئیں، اور پھر زوجیت میں آنے کے بعد نبی پاک علیہ السلام کی خدمت، حضور علیہ السلام کی حوصلہ بندی، اور پھر آپ کے ذریعے سے حضور علیہ السلام کی ساری اولاد پاک، اور پھر آگے پھر سیدہ نساء العالمین سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے نبی پاک علیہ السلام کی تمام آل پاک، آل اطہار تک جاری ہو جانا، وہ عظمتیں، وہ فضیلتیں، وہ برکتیں، وہ حضور علیہ السلام کی امت کی تمام عورتوں کے لیے، تمام بیٹیوں کے لیے، تمام مومنات کے لیے اول و آخر اسوہ نمونہ نبی پاک علیہ السلام کی بنات، حضور علیہ السلام کے ازواج، اور خاص طور پر سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ اس خیر کو حاصل کرنے کے لیے کھولیں ذرا ان مقدس ہستیوں کی زندگیوں کے اوراق کو، اور ایمان، تقوی، طہارت، پرہیزگاری، خدمت
عبادت و ریاضت خشیت الہی کے ان خیر کے دروازوں کو کشادہ کیجیے جن دروازوں کو ان پاک ہستیوں نے کشادہ کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی کہیں نہیں جائیے گا، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن خیر رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی پروگرام میں ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہے اور وقت ہوا چاہتا ہے ہمارے سیگمنٹ خیر الورا کے نام کا۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھتے ہیں۔ خیر الورا کے نام۔ تم اپنا دامن بچھا کے مانگو، تم اپنا دامن بچھا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے، حضور دیں گے ضرور دیں گے، دلوں کو کاسا بنا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے، دلوں کو کاسا بنا کے مانگو، کریم آقا عظیم داتا کے در پہ کوئی کمی نہیں ہے، کریم آقا عظیم داتا کے در پہ کوئی کمی نہیں ہے، تو آنسو بہا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے، دلوں کو کاسا بنا کے مانگو، جہاں سے مولا علی نے مانگا، جہاں سے ہر ایک ولی نے مانگا، انہیں کی چوکھٹ پہ جا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے،
ناظرین گرامی، وقت ہوا ہے اب ہمارے سیگمنٹ خیر الکلام کا، بڑھتے ہیں خیر الکلام کی طرف۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله صدق الله مولانا العظيم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قرآن کریم کے 11ویں پارے سے شروع کریں گے۔ رمضان المبارک رحمتوں والے عشرے سے مغفرتوں والے عشرے میں داخل ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی تمام رحمتیں مغفرتیں عطا فرمائے۔ یہاں ذکر ہو رہا ہے کہ جب مسلمان غزوہ تبوک سے واپس آئے، منافقین اور کافرین، بالخصوص منافقین جو ہیں، اب مسلمانوں کے سامنے آئیں گے اور قسمیں اٹھائیں گے اور کہیں گے ہمارا تو بڑا دل تھا، ہم نے تو بڑی تیاری کی تھی کہ ہم آپ کے ساتھ اس جنگ میں شریک ہوتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ فرما رہے ہیں اور بیان فرما رہے ہیں کہ یہ تمہارے پاس منافق جو ہیں یہ بہانے لائیں گے، یہ تمہارے پاس آ کے کہیں گے کہ ہم تو جناب بہت ہمارا دل تھا کہ ہم اس جنگ میں شریک ہوتے، لیکن یہ عذر آ گیا، یہ عذر آ گیا اور یہ پریشانی آ گئی۔ اور جب یہ قسمیں کھائیں گے آپ کے سامنے تو آپ اپنے رحیم ہونے کی وجہ سے، رحمت للعالمین ہونے کی وجہ سے، آپ اپنی شرافت اور مروت کی وجہ سے ان کی بات کو حقیقت جان لیں گے اور خاموشی اختیار فرمائیں گے اور ان کو جھوٹا قرار نہیں دیں گے۔ حالانکہ یہ بات جان لیں، اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ۔ اگر آپ ان سے راضی بھی ہو جائیں تو اللہ ان سے راضی نہیں ہوگا، ان فاسق لوگوں سے جو دھوکہ کرتے ہیں۔ اور پھر کہا ان میں وہ بڑے سخت گوار دیہاتی کافر ہیں اور منافق ہیں جو آپ کی مخالف ہیں، جو آپ کی مخالفت کرتے ہیں اور جو اسلام کے دشمنی کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح اس میں وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، ان کے دیہاتیوں کا بھی ذکر ہوا جو اللہ پر ایمان لائے، قیامت کے دن پر ایمان لائے، اللہ کے لیے خرچ کرنے والے ہوئے اور نمازیں پڑھنے والے اور دعائیں لینے والے ہوئے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس میں ذکر کیا السابقون الاولون، مخلص مسلمانوں کی تعریف کی۔ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، ان کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے منافقوں کے مقابلے میں مخلص، باوفا، وفادار، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہونے والے اصحاب رسول کا بھی ذکر کیا کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، اور یہ بتا کے کہا کہ ان کے ساتھ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اے میرے پیارے نبی یہ جو تیرے صحابہ ہیں، یہ جو تیرے ساتھ شروع دن سے چلے ہیں، جنہوں نے آپ کی تصدیق کی ہے، جو آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، جان لیں، دنیا سن لے، قیامت کی صبح تک لوگ جان لیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ بھی ان سے راضی ہے اور وہ بھی اللہ سے راضی ہیں۔ سرٹیفکیٹ جاری کر دیا کہ آگے کوئی قیامت کی صبح تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جانثاروں کے بارے میں کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ نے اپنی رضا بھی دے دی، ان کی رضا بھی لے لی اور ان کے لیے جنت کا اعلان بھی کر دیا، ایسی جنت جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، شہد کی نہریں، دودھ کی نہریں،
اور اللہ کے انعامات کی نہریں خالدین فیہا ابدا، یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ایک بات بڑی واضح ہے کہ اللہ کریم اپنے بندے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتے۔ اگر بندہ رب کی طرف ایک قدم بڑھتا ہے تو 70 قدم اللہ بھی بندے کی طرف بڑھتے ہیں، اور پھر اللہ کے وہ بندے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اختیار کیا، جو آپ کے جانثار بنے، جو آپ پہ قربان ہونے والے بنے، اللہ ان کو کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ اللہ نے ان کے لیے اعلان کر دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم بیئیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جس کو بھی پکڑ لو گے ہدایت پاؤ گے۔ انشاءاللہ اسی پہ آگے بات کریں گے، ابھی لیتے ہیں وقفہ، وقت کے بعد دوبارہ بات من قبل ولا يحلفن ان اردنا الا الحسنى والله يشهد انهم لكاذبون۔ اللہ ذکر کر رہے ہیں کہ منافقوں کا، کہ یہ جو منافق ہیں انہوں نے ایک مسجد زرار بنائی ہے، اس کا مقصد اسلام کو نقصان پہنچانا ہے، اس کا مقصد مسلمانوں کی وحدت کو نقصان پہنچانا ہے، اس کا مقصد مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنا ہے۔ یہ آپ کے سامنے قسمیں کھائیں گے کہ نہیں نہیں، ہمارے ارادے تو بڑے اچھے ہیں، ہمارے ارادے تو بڑے نیک ہیں، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جناب لوگ زیادہ نمازی ہو جائیں، مسجد نبوی چھوٹی ہے، یہ ہم نے دوسری مسجد اس لیے اختیار کی، وہ دور ہے، مختلف ہیلے بہانے یہ اختیار کر کے آپ کو قائل کرنے کی کوشش کریں گے۔ وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ لیکن اے میرے پیارے پیغمبر، گواہ رہیے، جان لیجئے کہ یہ جھوٹے ہیں، یہ مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس لیے آج بھی ہمیں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ کوئی اسلام کے نام پر، کوئی دین کے نام پر، کوئی مسجد کے نام پر، محراب و منبر کے نام پر اگر کوئی شخص ایسا کام کر رہا ہو جو مسلمانوں کے اجتماعی مفاد کے خلاف ہو، جو قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف ہو، جو مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے والا ہو، وہ جتنی بھی قسمیں کھائے، جتنی بھی گواہیاں دے دے، یاد رکھنا چاہیے کہ جو اسلام کے مفاد کے خلاف ہے، جو قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف ہے، وہ کبھی اسلام کے فائدے میں نہیں ہو سکتا۔ اور وہ مسجد زرار بنانا، ایسی مسجد زرار کو گرانا اللہ کا حکم ہے۔ اب یہاں پر اللہ نے حکم دے دیا لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، اس میں کبھی کھڑے نہ ہونا۔ یہ جو مسجد کا نام دے رہے ہیں اس جگہ کو، یہ مسجد نہیں ہے، یہ تفرقے کی جگہ ہے، یہ مسجد نہیں ہے، یہ مسلمانوں کو لڑانے کی جگہ ہے، یہ مسجد نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے درمیان نفرت ڈالنے کی جگہ ہے۔ اس کے مقابلے میں جو تقوی والی مسجد ہے، جو تقوی والی مسجد ہے، جو اللہ کے لیے بنائی گئی ہے، جس کا مقصود اللہ کی رضا ہے، اس مسجد کو اختیار کرنا ہے۔ افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فانہار بہ فی نار جہنم۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، ایمان والوں کی صفات کا ذکر کر رہے ہیں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، اور اللہ نے خرید لی ہے مومنوں سے ان کی جان و مال، اللہ نے خرید لیا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کے مومن نے اپنی جان، اپنا مال، اپنی عزت، اپنی آبرو اپنے اللہ کے سپرد کر دی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ کون ہیں؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، شہید ہوتے بھی ہیں، قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں۔ وہ بہانے نہیں تراشتے، وہ بہانے نہیں تراشتے، وہ اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں، قتل کرتے ہیں، قتل ہوتے ہیں۔ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ، اور اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے، یہ وعدہ ہو چکا ہے اللہ کی طرف سے، یہ قرآن میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے اور تورات میں بھی ہے۔ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اور اللہ سے زیادہ کون ہے وعدوں کو پورا کرنے والا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بتایا کہ میرے بندوں کی خاصیت کیا ہے۔
یہ بھی بتایا کہ یہ توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، حمد کرنے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی آگے بیان کر رہے ہیں، التائبون العابدون الحامدون الصائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر۔ فرمایا میرے بندے کون ہیں؟ التائبون، توبہ کرنے والے۔ آج بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ رمضان المبارک کے اس مقدس اور مطہر مہینے میں ہم توبہ کریں اپنے گناہوں سے، اپنے رب کی طرف لوٹ جائیں۔ العابدون، عبادت کرنے والے، اللہ کے آگے جھکنے والے، اللہ کے لیے سجدہ کرنے والے، اللہ کے لیے سجدہ رکوع کرنے والے۔ الحامدون، اللہ کے سامنے اللہ کی حمد بیان کرنے والے، اللہ کا شکر ادا کرنے والے، اللہ کی توحید کو بیان کرنے والے۔ الصائحون، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم دینے والے، اور جو اللہ نے حد بندی کر دی ہے اس کی حفاظت کرنے والے۔ اللہ نے اپنے بندوں کی صفات بیان کی ہیں۔ غزوہ تبوک میں جن لوگوں نے شرکت نہیں کی تھی ان میں 3 ایسے لوگ بھی تھے جو منافق تو نہیں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار تھے، لیکن اپنی سستی کی وجہ سے یا بعض اپنے من میں بنائے سامنے آنے والے عذروں کی وجہ سے نہیں گئے۔ جب غزوہ تبوک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو حضرت کعب بن مالک، حلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع یہ پیش ہو گئے۔ انہوں نے کوئی عذر نہیں تراشا، صاف اعتراف کیا کہ ہماری سستی شامل تھی، اور پھر ان کی توبہ کے لیے اللہ نے، جب انسان خلوص دل کے ساتھ مخلص ہو کر اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے نا، رب اسے تنہا نہیں چھوڑتا۔ ان کی برات اللہ نے قرآن میں پھر اتاری، توبہ کی قبولیت کا اعلان اللہ نے قرآن میں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بشارت اس طرح دی، کہا جب سے تمہیں تمہاری ماں نے جنا ہے، اس آج سے زیادہ بہتر اور مبارک دن تمہارے لیے نہیں ہے۔ پھر اہل ایمان کو تاکید کی گئی ہے کہ وہ تقوی کو لازم پکڑیں، نفاق سے دور رہیں، سچ والوں کے ساتھ رہیں۔ اگر کسی وقت رزق کی کشادگی آ جائے یا تنگی آ جائے، دونوں صورتوں میں اپنے رب سے اپنے تعلق کو قائم رکھیں، اور یہ بات یاد رکھیں کہ انہوں نے جو بھی عمل اہل ایمان نے کرنا ہے وہ اللہ کے لیے کرنا ہے، اور اسی عمل سے اللہ کے لیے کیے ہوئے عمل کا اجر بھی اللہ سے ملنا ہے۔ پھر جہاد کے بارے میں بتایا گیا کہ کچھ لوگوں کو جہاد پہ جانا ہے، کچھ لوگوں کو پیچھے رہنا ہے۔ علم کی اہمیت اس میں بیان کی گئی کہ علم کی اہمیت کیا ہے اور نظام کی اہمیت کیا ہے۔ اسی طرح کہا گیا کہ فکر و عمل جو ہے اس کے بارے میں بتایا گیا کہ منافقین کا رویہ کیا ہے، مومنین کا رویہ کیا ہے، اور پھر بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کے آپ کو علم بھی حاصل کرنا ہے، تقوی بھی حاصل کرنا ہے، نظام دنیا کے بارے میں بھی آپ کو معلومات کی آگاہی ہونی ہے۔ پھر سورت یونس جو ہے یہ مکی سورت ہے، یہ اسی سپارے میں آ جاتی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا اس میں ذکر ہے۔ اس سورت میں ایمان کے بنیادی ارکان اور عقائد بالخصوص قرآن کریم کے حوالے سے بتایا گیا ہے۔ اس کی ابتدائی آیات میں بتایا گیا ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور رسالت سے کسی کو تعجب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کوئی یہ نئی بات نہیں ہے۔ اللہ انبیاء بھیجتا ہے، رسول بھیجتا ہے، لیکن آپ آخری رسول ہیں اور آپ کے بعد کوئی اور رسول نہیں آنا۔ اسی طرح پورے تسلسل سے یہ بتایا گیا ہے اس صورت میں کہ جھٹلانے والے بھی آئیں گے، تصدیق کرنے والے بھی آئیں گے، اللہ کے حکموں کو ماننے والے بھی ہوں گے، نافرمان بھی ہوں گے، لیکن کامیاب وہی ہوگا جس نے اللہ کے حکم کو مانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو مانا، اور پھر کہا کہ جھوٹے خداؤں کو چھوڑ کر، بت پرستی کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت کی طرف آ جاؤ۔ اور پھر یہ بتایا، مشرکین سے سوال کیا گیا کہ تمہیں آسمان اور زمین سے رزق کون دیتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے اس پارے کے اندر جو آیات بیان کی،
ان میں یہ بھی چیلنج کیا کفار کو کہ لاؤ اس جیسی کوئی صورت، اس جیسا کوئی قرآن لاؤ، اور اس میں یہ بھی کہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اللہ کے دوست ہو جاتے ہیں، جو اللہ سے اپنی دوستی لگا لیتے ہیں، جو اللہ کے بندے بن جاتے ہیں، جو اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سجدے میں گرا لیتے ہیں، لا خوف علیہم، پھر ان پر کوئی خوف نہیں، پھر ان پر کوئی غم نہیں۔ اس پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے منافق سے شروع کیا کہ منافق کی خصلت کیا ہے، وہ دھوکہ دے گا، وہ آپ کے ساتھ فراڈ کرنے کی کوشش کرے گا، وہ جھوٹی قسمیں اٹھائے گا، لیکن آپ کو اس پر اعتبار نہیں کرنا۔ پھر ایمان والے کی اہمیت بتائی کہ ایمان والا جیسا بھی ہو وہ اللہ کے ہاں معتبر ہے، وہ غریب ہے تب، وہ امیر ہے تب، وہ ضعیف ہے تب، وہ طاقتور ہے تب۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد زرار کا واقعہ بتا کے یہ بتایا کہ بعض لوگ مسلمانوں میں انتشار کے لیے مسلمانوں کا روپ دار لیتے ہیں، ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنا ہے۔ اور پھر یہ بتایا کہ جو اللہ کا دوست ہو جاتے ہیں ان کو نہ کوئی خوف رہتا ہے نہ کوئی غم رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم سمجھنے، سمجھانے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، پروگرام میں دوبارہ حاضر خدمت ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن خیر رمضان۔ اب وقت ہوا جاتا ہے ہمارے سیگمنٹ خیر و عافیت کا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عمران الحق کلیانوی بخاری صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم ڈاکٹر سید محمد اشرف جیلانی صاحب، اور جیلانی صاحب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے وہ آج ہمارا یعنی کہ ان کی شخصیت کے مختلف پہلو اسی پر ہم نے گفتگو کیا ہے۔ پچھلے بھی جو ہمارے پروگرام گئے ہیں، چونکہ اس قدر یعنی کہ آپ کے اتنے احسانات ہیں امت پر، امت مسلمہ پر، اور پھر مسلمانوں پر، انسانیت پر، کہ لازمی بات ہے کہ جتنا بھی آپ کا بیان کیا جائے وہ کم ہے۔ میں چاہوں گا کہ اس کے بہت سارے اینگل چونکہ نکلتے ہیں، خاص طور پہ جب ہم سیدہ کا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق دیکھتے ہیں تو اس بہت سارے پہلو ہیں، کس طریقے سے سیدہ نے ساتھ دیا، مگر کس طریقے سے اسلام نے ہر موقع پہ عورت کو ایک مقام دیا ہے، اس کو ہر موقع پہ ہر اہم بات پر، ہر اہم مقام پر اس کو شریک کیا ہے، اور کسی بھی جگہ پر یہ احساس نہیں ہوتا ہے کہ بھئی اس کو محدود کر دیا جائے، اگنور کر دیا جائے۔ اگنور زیادہ بالکل درست لفظ ہے۔ اس اینگل کو کیسے دیکھتے ہیں آپ، خاص طور پہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو شخصیت تھی، جس طریقے سے انہوں نے ساتھ دیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے مال سے اور اپنے کردار سے اور اپنے ہر لمحے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اچھا موضوع یہ چل رہا ہے، اور حقیقت ہے کہ ان پر جتنا بھی بولا جائے اور جتنی ان کی صفات اور ان کے کارنامے ان کو بیان کیا جائے وہ کم ہے۔ اسلام میں میاں بیوی کا جو ایک تعلق ہے، ایک رشتہ ہے، یہ بڑا محترم اور معظم رشتہ ہے۔ قرآن نے کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، میاں اور بیوی ایک دوسرے کا لباس ہو۔ جس طرح لباس جسم کے عیوب کو ڈھانپ لیتا ہے تو یہ دونوں ایک دوسرے کے عیوب کو ڈھانپتے ہیں، اور اس کی بہترین مثال گرم و سرد سے بھی بچاتا ہے، باعث زینت بھی ہوتا ہے۔ بالکل، وہ تو آپ جتنے بھی آپ اس سلسلے میں آگے چلے جائیں، یعنی ایک مثال ایسی دے دی کہ اگر اس مثال کو سامنے رکھ لیں تو بہترین، اور اس سے قریب تر کوئی نہیں ہے۔ بالکل، اب جیسے ایک دوسرے کے عیب نکالنا، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا اور اس کے عیب دوسروں کے سامنے بیان کرنا، اکثر معاشرے میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ اور سختی سے منع فرمایا گیا۔ جی ہاں، شوہر بیوی کے عیوب بیان کر رہا ہے، بیوی شوہر کے یہ اس طرح رہتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے۔ تو اگر اس آیت کے تحت دیکھ لیں تو ہمیں تو ایک دوسرے کے عیوب کو ڈھانپنا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ چلنا ہے۔ یہ دونوں ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں اور ایک دوسرے کا لباس ہیں، ایک دوسرے کے عیوب کو ڈھانپیں گے، ایک دوسرے کے رازدار ہیں۔ جس طرح کے نبی پاک علیہ السلام نے رازدار بنایا ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اور اس سے بہترین مثال تو مل ہی نہیں سکتی۔ اور کس طرح انہوں نے اس راز کو راز رکھا، سبحان اللہ، اور کس طرح اس راز کو راز رکھتے ہوئے پھر مدد فرمائی، سبحان اللہ، اپنے مال سے، اپنے کردار سے، اپنے گفتار سے، اپنے قول سے، اپنے عمل سے، سبحان اللہ۔ یعنی پہلے تسلی دینے والی جو شخصیت تھی وہ ایک خاتون، جی ہاں،
ایسے ہی ایک خاتون، ایسے اور اسلام لانے والی پہلی شخصیت خاتون. اچھا، اور پھر اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جب آئے پہلی وحی کے بعد تو پھر جیسے کہیے کہ سب سے پہلے آپ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی یہ بات شیئر کی، حالانکہ کسی اور سے بھی کی جا سکتی تھی، مگر اس کی سگنیفیکنس کیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اعتماد تھا اپنی شریک حیات پر. جس پر اعتماد ہوتا ہے نا، کانفیڈنس، آدمی اسی کے بتاتے ہیں. اگر آپ کو اعتماد نہیں ہے دوسرے کو نہیں، پتہ نہیں یہ بات آگے نہ بتا دے یا راز کو فاش نہ کر دے. سبحان اللہ. تو ایک اور بات جو سامنے آئی کہ شریک حیات تھی لیکن وہ چونکہ عورت بھی تھی تو اب یہ ایک عورت کو بھی تو مقام دیا جا رہا ہے نا. بالکل مقام دیا جا رہا ہے. اچھا، پھر عورتوں کی ایک فطرت ہے کہ وہ بات کو رکھ نہیں سکتی. میں یہ جو خواتین کی فطرت والی بات ہے یہ ضرور خواتین دیکھنا چاہیں گی کہ آپ فطرت کا کون سا پہلو جو ہے بیان فرمانے جا رہے ہیں. میں چاہوں گا بریک کے بعد ہم. اچھا ٹھیک ہے. ناظرین گرامی، حضرت جو بھی کہیں گے وہ آپ بریک کے بعد دیکھیے گا کہ حضرت کیا کہیں گے اور کس فطرت کی بات کر رہے ہیں. اور یقیناً خواتین جو ہیں وہ بھی بہت فطرت سلیم رکھتی ہیں جیسے مرد رکھتے ہیں. جیسے کچھ خرابیاں مردوں میں ہوتی ہیں اسی طرح کچھ خواتین میں ہوتی ہیں اور مشترکہ ہی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن بہرحال حضرت جو فرمانے جا رہے ہیں یہ ہم حضرت سے سنیں گے. ناظرین کہیں نہیں جائے گا، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن خیر رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین گرامی، پروگرام میں ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن. اور اس وقت ہمارا سیگمنٹ چل رہا ہے خیر و عافیت، اور موضوع ہے یعنی کہ جن پر ہم بات کر رہے ہیں وہ ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. اور میں گلانی صاحب آپ کی طرف آؤں گا، مگر چاہ رہا تھا کہ میں حضرت ذرا بات مکمل کر لیں، چونکہ میں دیکھ رہا تھا کہ خواتین جو ہیں وہ بالکل اسکرین سے ہٹی نہیں ہیں، چونکہ حضرت نے جہاں سے شروع کی تھی اب وہ سننے کے لیے بے چین ہیں کہ حضرت کیا بیان فرمانے جا رہے تھے. جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بعض خواتین میں مطلب یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ راز کو راز نہیں رکھ سکتی. تو اگر آپ نے ایک چیز بتائی تو وہ دوسرے کو بتائیں گے کہ تم آگے نہیں بتانا، وہ تیسرے کو بتائیں کہ تم آگے نہیں بتانا. پتہ چلا کہ بات سب جگہ پھیل. اچھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اعتماد ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پر تھا وہ یہی تھا کہ سرکار جانتے تھے کہ یہ راز کو راز رکھیں. سبحان اللہ. اتنا بلینک فیل. اور اس میں پھر ایک اور چیز ہے، آپ دیکھیے کہ اس کا مطلب ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شریک حیات کے حوالے سے بھی، اور پھر اگین کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ بات بھی اگر ہم تصور کریں کہ خاتون راز نہیں رکھ سکتی تو اس کا بھی ایک پہلو ہے کہ ایسا بھی نہیں ہے. ایسا بھی نہیں، مطلب یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں. جی ہاں، قاعدہ کلیہ نہیں. جس طرح کہ آپ نے بھی کہا کہ سارے مرد بھی ایک طرح نہیں ہیں، سارے عورتیں بھی نہیں اس طرح، تو انہوں نے بھی مثال قائم کر دی کہ عورت بھی یہ کر سکتی ہے. اب آپ نے چننا ہے اپنے عمل کے ذریعے آپ ایسا بن جائیے. اپنے شوہر کو ہمت دلا سکتی ہے، تقویت پہنچا سکتی ہے، حوصلہ دے سکتی ہے. انہوں نے کہا نا کہ وہ الفاظ تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے کبھی آپ کو. یعنی کتنی تقویت پہنچی قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زوجہ محترمہ کے ان الفاظ. سبحان اللہ. اور آپ دیکھیے نعت شریف کے الفاظ ہیں. جی ہاں بالکل. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح صفت بیان ہو رہی ہے. اور اہلیہ سے زیادہ کون جان سکتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے. اچھا، اس میں ایک چیز اور ہے، وہ میں حضرت کا ٹائم بھی پھر ہے تو وہ چیز یہ ہے کہ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ کہنا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ان کی صفات بیان کرنا، یہ بھی مردوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے کہ ایک شوہر نے اپنے آپ کو اپنی بیوی سے منوایا. سبحان اللہ. کہ بعد میں تو باہر تو سب تعریف کرتے ہیں، گھر کی عورت زوجہ محترمہ وہ تعریف کرے تب کمال. صبح آپ نے فرمایا نا کہ اپنے سب میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے اور میں سب سے بہتر ہوں. اس حوالے سے میں سب سے بہتر ہوں. حضرت جی ماشاءاللہ، حضرت نے کلام فرمایا اس سے بہت سارے پہلو میرے ذہن میں کھلنے لگے. اور ظاہر ہے کہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہستی ہے تو وہ تو درجے کھولنے والی ہے. سب سے بڑا پوائنٹ تو یہ کہ جو ایک اسلام پر کچھ لوگ نکتہ چینی کرتے ہیں مغربی اقوام خاص طور پہ کہ اسلام نے عورت کو نیچے رکھا ہے، ڈسکریمنیٹ کیا، پس رکھا، ان کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ وہ امانت کے جو پہاڑوں نے آسمانوں نے زمینوں نے نہیں اٹھائی، جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی تو سب سے پہلے آپ نے اس امانت کو کنوے کیا ایک خاتون کے. سبحان اللہ. زوجہ ضرور ہیں، سبحان اللہ، زوجہ پھر خاتون. سبحان اللہ. اب دیکھیے ہر چیز جیسے آپ ہی کی بات بڑی ہو رہی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ہر حوالے سے اعتماد تھا، ان کی ذہنی سطح کا بھی اعتماد تھا اور پھر یہ بھی اعتماد تھا کہ میرا ساتھ دیں گی. یہ بھی اعتماد جیسے حضرت نے فرمایا کہ بھئی جیسے خواتین
کہ تاثر یہ کہ جگہ جگہ بیان کر دیتی ہیں وہ بھی ممکن نہیں ہے، اور ہر حوالے سے ہاں تو اس میں ایک پہلو ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ شریک حیات جو ہم کہتے ہیں صرف وہ کچن کی جھاڑو پوچھے کی حد تک شریک حیات نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ ہمارے ایک مشن میں شریک حیات ہے وہ کہ ہم جو ایک مشن لے کے چل رہے ہیں تو ہمارے گھر کی خواتین ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، بیوی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی تو ہم متقیوں کے امام بنیں گے، لیڈ کرنے والے ہوں گے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ آپ کے مشن میں دامے درمے سخنے آپ کے ساتھ ہیں، سبحان اللہ۔ تو اس میں آپ پھر لے گئیں ورقہ بن نوفل کے پاس اور انہوں نے آپ کی تسلی تشفی کی، تو وہاں سے وہ ایک مشن کا آغاز ہوا باقاعدہ، اور آپ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ نے باقاعدہ آپ پر ایمان لا کے اس ایمان کو قبول کیا، مشن میں شامل ہوئیں۔ پھر آپ کا معمول شریف تھا کہ وحی جب بھی نازل ہوتی تھی پہلے صحابہ کرام مردوں کی جماعت میں پڑھتے تھے، ان کو لکھواتے تھے، پھر وہ خواتین کی جماعت میں آ کے وحی پڑھتے تھے، تلاوت فرماتے تھے، ان کو لکھواتے تھے۔ یہاں سے وہ اعتراض بالکل دفع ہو جاتا ہے کہ عورت پست ہے، کم ہے، جو پہلے اس کے اوپر تھا کہ اس کو زندہ درگور اعلیٰ ترین مقام، ہاں عورت کو اتنا بلند مقام بنا دیا کہ وہ حافظہ بھی ہو سکتی ہے، اس کو لٹریسی بھی دی، اس کو تعلیم بھی دی، اس کو قرآن کی تعلیم بھی دی۔ یہ نہیں کہ اس کو گھوٹ کر رکھو الگ، بس وہ کچن دیکھے، کھانا پینا دیکھے، بچوں کی پوٹی پیشاب دیکھے، نہیں، یعنی کہ نبوت کے حوالے سے وحی کا ابتدا ہو رہی ہے اس قدر، جیسے آپ نے بڑا عمدہ جملہ کہا کہ وہ پیغام جو پہاڑوں میں بھی سکت نہیں ہے کہ اس کو اٹھانے کی، وہ پیغام سب سے پہلے آ کر اپنی اہلیہ کے ساتھ کو دیا، جو ایک خاتون ہے جس کو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو کم رکھا، نہیں، سب سے زیادہ اہمیت دی اس کو، سیکریٹ دیا، سب سے اہم اللہ کا پیغام وہاں سے شروع ہوا۔ پھر معلوم ہوا کہ خاتون اگر باصلاحیت ہو تو پورے معاشرے کو سدھار سکتی ہے۔ بالکل درست کہہ رہے ہیں، صرف ہم برے پہلو دیکھتے ہیں نیگیٹو، لیکن خواتین میں اللہ نے جو پازیٹو پہلو رکھے ہیں، بڑی عمدہ بات ہے۔ بی بی حاضرہ کو دیکھ لیجئے، خدیجہ کو دیکھ لیجئے، انہوں نے ہی آبیاری کی ہے، یہ زمین ہے کہ جو ہماری نسل کو پیدا کرتی ہے، جو معاشرے کو سدھار کا ذریعہ بنتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جی جیلانی صاحب، یہ جو جس طرف پہلو کی طرف اشارہ کیا ہے، اس میں ایک چیز میرے ذہن میں آ رہی تھی، اور وہ یہ ہے کہ اس میں عورتوں اور مردوں دونوں کے لیے سبق ہے۔ جی، جس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اعتماد کیا اپنی زوجہ محترمہ پر، تو مردوں کو چاہیے کہ اپنے شریک حیات پر اسی طرح اعتماد کریں۔ اب تو اب یہ دیکھیے، یعنی کہ میں مذاق میں نہیں کہہ رہا، سیریس بات کر رہا ہوں کہ اب تو مرد سیلری تک اپنی بتانے سے گریز کرتے ہیں، اب ایسے اعتماد کا کیا تعلق جو ہے تو پھر وہ رشتے کا کوئی تعلق نہیں۔ اچھا، مشاوروں کو چاہیے وہ اس طرح کریں، اور عورتوں کے لیے یہ سبق ہے کہ جس طرح ام المومنین نے اس راز کو راز رکھا، جس طرح سرکار کی دلجوئی فرمائی، حوصلہ افزائی فرمائی، ہمت دلائی کہ نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، تو ان کو چاہیے کہ وہ ان کا کردار ادا کریں۔ کیونکہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ جب یہ آپ اگر دیکھیے، یہ میں چاہوں گا اس کے اوپر تھوڑا سا آپ ضرور روشنی ڈالیں تاکہ لوگوں کو یہ اندازہ ہوگا پہلے بھی یقیناً کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس وقت یہ اندازہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو وحی کے الفاظ جو انہوں نے بیان فرمائے ہیں، جو شیئر کیا ہے، یہ کس قدر اہم بات ہے، یہ کس قدر نازک مقامات ہیں، اور اب اس کے بعد اس کے اثرات کیا معاشرے پر اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور جو مخالفت کے حوالے سے، تو یہ معمولی بات نہیں تھی کہ جو شیئر کر لی گئی تھی، اور ان کو پورا ادراک تھا کہ یہ کیا مقام ہے اور اس کے بعد کیا ہوگا۔ ایسے معاشرے میں جہاں ہر طرف سے مخالفت ہے، یعنی مخالفت کسی ایک انسان کی طرف سے نہیں ہے، پورے معاشرے کی طرف سے، تو اب آپ یہ غور کریں کہ اگر ایسے موقع پر بیوی ساتھ نہ دے تو پھر کیا کیفیت ہوتی؟ تو گھر کی طرف سے جو آدمی کو ایک ہمت، ایک حوصلہ ملتا ہے، اس کی کتنی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ اسی لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام عرصہ دراز تک ان کو یاد کرتے ہیں، بلکہ ایک مرتبہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ابھی تک خدیجہ کو یاد کرتے؟ تو سرکار کی آنکھیں نم ہوئیں اور فرمایا کہ تم نہیں جانتے، اس نے اس وقت میری مدد کی ہے جب سب نے مجھے جھٹلا دیا۔ تو یہ اسی چیز کا اثر تھا کہ اپنی محبت سے، اپنی جان سے، اپنی مال سے، اپنی گفتار کردار سے، ہر طریقے سے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی مدد کی کہ سرکار نے آخری وقت تک انہیں یاد رکھا۔ جی اچھا کلیانوی صاحب، میں چاہوں گا کہ اس پر ہم نے پورے پروگرام میں مختلف جو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو شخصیت تھی اس پر ہم نے بات کرنے کی کوشش کی ہے، اور ہم نے ایک ہم نے بات کی، لیکن اس جو دور تھا اس میں مجھے لگا کہ روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے اور اس کو زیادہ جاننے کی ضرورت ہے۔ وہ ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تربیت
ہم نے یہ تو بات کی ہے اپنے پورے پروگرام میں کہ یہ تربیت کا نتیجہ تھا کہ ایسی باکردار پاکیزہ یقیناً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب اور پھر اس کے بعد تربیت، دونوں چیزیں ہوں گی، مگر تربیت کی بھی بڑی اہمیت ہے، اور پھر خاتون جنت آپ قرار پائیں۔ میں چاہوں گا کہ جس طریقے سے بیوی خدیجہ نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت کی تھی، جتنے دن آپ کے پاس وہ رہیں، اس پہ ذرا روشنی ڈالیے۔ جی ہاں، بڑا ضروری پہلو یہ آپ نے اس طرف روشنی ڈالی کہ حضرت سیدہ خدیجہ کے جو مختلف اسلام کے اوپر احسانات یا ہمارے اوپر احسانات ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ان کے جو مختلف پہلو اجاگر ہوتے چلے آتے ہیں، اس میں ایک اہم پہلو یہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پاک کی ماں ہیں، اور آپ کے ذریعے سے پھر آپ کا نسب آگے پھیلا ہے۔ قرآن کریم نے ابھی جس طرح میں نے کہا تھا نا کہ بیوی ایک جو ہے وہ کھیتی ہے، زرخیز زمین ہے، اس سے آپ اچھی ایک جنریشن پیدا کریں، نساؤکم حرث لکم، کہ تمہاری بیوی جو ہے تمہاری کھیتیاں ہیں۔ اس بیوی کے واقعتاً اگر اچھی نسل پیدا کرنی ہے اور بیوی اچھی ہو، یعنی عورت ساری بری نہیں ہوتی ہیں، معاشرے کے اندر ہر، یعنی حضرت جس طرح حاضرہ کی مثال دی میں نے، اور بھی ازواج مطہرات مرد و زن دونوں میں، جی ہاں، تو اچھے پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتیں جب ان کے رشتے بنتے ہیں، ان سے اچھی نسل پیدا ہوتی ہے، بلکہ وہ ہے نا نیک مردوں کے لیے نیک بیویاں، طیبات للطیبین وطیبون للطیبات، تو یہ پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتیں، تو یہ تو لباس نبوی ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لباس ہے۔ ان سے جو نسل پاک پیدا ہوئی، 4 صاحبزادیاں پیدا ہوئیں، پھر ان میں جو حضرت بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، اس سے جو سلسلہ چلا وہ سیدۃ النساء بنی، سیدۃ النساء کا مقام ان کو حاصل ہوا، اور ان سے پھر آپ کی نسل پاک چلی، اہل بیت کا نسب چلا، کہ آپ نے فرمایا کہ قیامت میں سارے حسب نسب جو ہیں باپ کے ذریعے سے قائم ہوں گے، چلیں گے، لیکن سوا میرے حسب اور نسب کے، کہ وہ میرا نسب جو میری بیٹی فاطمہ سے چلے گا، اور قیامت میں سارے حسب نسب منقطع ہو جائیں گے، لیکن میرا حسب نسب قیامت میں برقرار رہے گا، قائم رہے گا، سعادات کا جو سلسلہ نسب ہے۔ اتنی پیاری صاحبزادی، 4 صاحبزادیاں تھیں، سب کی تربیت اعلیٰ ہوئی، اور سب نے اپنے اپنے مقام پر بہترین رتبے مقامات پائے، لیکن حضرت سیدہ جو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مقام و منصب ہے، وہ ایک الگ ہی ہے کہ وہ پھر حضرات حسنین کریمین کی ماں بنی، حضرت علی کرم اللہ وجہ کی زوجہ محترمہ بنی، ان سے جو پھر آپ کے نسل پاک آگے پھیلی ہے۔ تو 25 سال کی عمر میں حضرت بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ دنیا سے پردہ فرما گئی ہیں، لیکن ان کی سیرت، ان کے الفاظ، ان کی زندگی، ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں کتنی میچور خاتون گزری ہوا۔ ہمارے تو 25 سال میں لڑکی کو بچی سمجھا جاتا ہے، بچی اس کے رشتے پوری طریقے سے شعور کے بھی منازل جسے کہیے، لیکن اس وقت میں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ام ابیہا کا لقب پا گئیں، ٹھیک ہے، کہ اپنے یعنی والد کی ماں کے برابر بن گئے، کہ اتنی کیئر کرنے والی۔ میں چاہوں گا کہ اس میں خاص طور پہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت کا کتنا دخل تھا اور اس کا کیا طریق تھا، اس کے اوپر میں چاہوں گا کہ اگر ہم روشنی آپ ڈال سکیں۔ ناظرین گرامی کہیں نہیں جائیے گا، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن، خیر رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، پروگرام میں ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن، اور ہمارا سیگمنٹ ہے خیر و عافیت۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عمران الحق کلیانوی بخاری صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سید محمد اشرف جیلانی صاحب، اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت جو ہے، ان پر ان کے جو مختلف شخصیت کے پہلو تھے، جو احسانات ہیں امت پر، امت مسلمہ پر، اس پر ہم بات کر رہے ہیں ناظرین گرامی۔ اور اس وقت ہم خاص طور پہ گفتگو اس موڑ پر تھی کہ جس طریقے سے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک والدہ کی حیثیت سے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت فرمائی، یہ پہلو جو ہے، اور اس پہلو سے پھر ہم لوگ لاجبات ہے والدین بھی کیا، والد بھی کیا سیکھ سکتے ہیں، اور پھر خاص طور پہ مائیں جو ہیں وہ کیا کچھ سیکھ سکتی ہیں۔ جی دیکھیں، اولاد کی تربیت میں ماں کا کردار بڑا اہم ہے۔ اگر ماں درست نہ ہو یا کسی وجہ سے جو ہے آپ سمجھے غیر تعلیم یافتہ، غیر مہذب، تو اس کا اثر اولاد پہ ضرور پڑتا ہے۔ اس طرح کے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں۔ اب حضرت خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیرت، ان کا کردار، ان کے اٹھنے بیٹھنے کا انداز، یعنی پوری شخصیت کو ہم دیکھتے ہیں، تو اس میں ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات، ان کی تربیت، یہ ہمیں بالکل واضح نظر آتی ہیں۔ اگر ماں صحیح نہ ہو تو اولاد کیسے صحیح ہو، اور اگر اولاد صحیح ہے تو اس کے کریڈٹ جاتا ہے ماں کو، کیونکہ اولاد جتنی قریب ماں سے ہوتی ہے وہ باپ سے اتنی قریب نہیں ہوتی۔ اگر یہ کہوں کہ اس کا مطلب ہے کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تربیت کی خوشبو تھی اور جو کردار انہوں نے پیدا کیا تھا، وہ کربلا تک چلتا ہے، چونکہ دیکھیں نا نسل در نسل جو ہے وہ چلتا چلا جائے، وہ استقامت، وہ صبر، وہ کردار جو آپ نے یعنی کہ اپنے بچوں میں منتقل کیا ہے،
کہ خود وہ جو رسول پاک کے جو تبلیغ کے زمانے میں جو مجاہدے آئے اوج ڈالا گیا تو حضرت بی بی فاطمہ نے اس کو اوج کو اٹھایا، ظالموں کو بددعائیں دیں. احد میں جب آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے تو راکھ بوری کی جلا جلا کے آپ کے رکھی تربیت. تو وہ یقیناً وہ والدہ والدہ کی تربیت تھی، والدہ نے اتنا پریکٹس کرائی ساتھ میں کہ یعنی مشن میں ساتھ آپ کو بھی شامل ہونا. تو حضرت بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ کردار پورا نشاور کر دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ وہ ساری چیزیں اس طرح کرتی تھی کہ جس طرح میں نے ابھی پہلے بھی جملہ کہا تھا نا، ام ابی کا لقب پڑ گیا. خود سرکار کہتے تھے. تو ہاں سرکار نے لقب دیا کہ اتنی چھوٹی سی بچی اور اپنے والد کی اتنی تربیت. اب یہ ممکن ہی نہیں ہے یعنی کہ جب تک والدہ نے اس طریقے سے تربیت نہیں پورا ظاہر کشید کیا اپنی والدہ سے کشید کیا کہ ماں سے تربیت لے کے پھر اپنے والد کی وہ اس طرح کیئر کر رہی ہیں جس طرح ماں اپنے بچے کی کرتی ہے، ان کے پہننے کا، اوڑھنے کا، سونے کا، ان کے دکھ کا، درد کا، ہر چیز کا خیال رکھنا. تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ سب کس نے سکھایا. یہ والدہ محترمہ نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب خود وہ اپنی جان نچھاور کرنے سرکار پر، آپ دیکھیں اپنا پورا مال اور اتنی صاحب ثروت خاتون، اور پھر جب آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرماتے تھے اور پھر کس طریقے سے وہ غار حرا اس زمانے میں آپ تشریف لے جاتی ہوں گی، تو وہ ساری کی ساری تربیت جو ہے وہ پھر آگے. اچھا دوسری ایک چیز یہ کہ بات میرے ذہن میں آئی تھی کہ تربیت کے جہاں تک تعلق ہے، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ یہی تربیت آگے چلی کربلا تک، تو وہ حقیقت ہے کہ وہ سلسلہ یہیں سے چلتے چلتے وہاں تک پہنچا. تو کسی نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صبر، استقلال، عزم، ہمت، بہادری، جرات، اس کے واقعات پڑھے تو اس نے کہا کہ کیا اس امت میں کوئی دوسرا حسین نہیں ہوا؟ تو جواب دینے والے نے کہا دوسرا حسین اس لیے نہیں ہوا کہ کوئی دوسری ماں فاطمہ نہیں ہو. سبحان اللہ. پہلے فاطمہ جیسی ماں پیدا ہو، پھر حسن حسین جیسے فرزند پیدا ہو. سبحان اللہ. تو یہ حقیقت ہے کہ جب تک تربیت ہے، تو جب تک تربیت نہیں تو آگے کیسے؟ تو یہاں پر تعلیم بھی ہے اور تربیت بھی ہے. تو تربیت حاصل کی ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اور تعلیم حاصل کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام. سبحان اللہ. تو پھر سونے پہ سہاگا ہو. سبحان اللہ. تو وہی تربیت آگے چلتی رہی. سبحان اللہ. تو یہ سارا کریڈٹ جاتا ہے ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو، یہی تربیت آگے تک جاتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت آخر میں کیا کہیں گے؟ پھر مجھے دعا کی طرف بڑھنا ہے. جی یہی کہوں گا کہ ان کے جو پاکیزہ کردار ہے، ہماری بہت سی خواتین بڑے وہ حضرت بی بی فاطمہ کی کہانیاں بھی مانتی ہیں، منتیں مانتی ہیں، وہ ماننا اپنی جگہ، لیکن اصل ان کی سیرت، پاکیزگی، حجاب، یہ جو ان کے اندر تھا نا، جو انہوں نے یہ فرمایا کہ اگر میرا وصال ہو جائے تو دن کی روشنی میں ہو تو رات کے اندھیرے میں میرا جنازہ لے جانا. یہ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو سیکھنا چاہیے. پھر سادگی، فقر، سادگی، ہر معاملے میں ساتھ دینا، نظام اچھا چلانا، یعنی سب چیز ایک ساتھ دیکھنا. حضرت والد صاحب کو بھی دیکھنا، اپنی اولاد کو بھی دیکھنا، اپنے شوہر کو بھی دیکھنا، گھر کے معاملات کو بھی دیکھنا، اور اس میں فقر و فاقہ برداشت کرنا. اور تسبیحات فاطمی جو عطا کی گئی، تسبیحات فاطمی جو گئی اصل میں تھی غلاموں کو لینے کے لیے، خدمت کے لیے مل جائیں، لیکن اس کے بدلے میں جو امت کو تحفہ دلوایا تسبیحات فاطمی. اچھا، اور اس میں بھی ایک وقار ہے. آپ دیکھیے کہ گئیں مگر کہا نہیں. اس میں بھی ایک وقار ہے اور ایک شخصیت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ نہیں تشریف لائے تو پھر آپ نے ان کے اس یعنی اظہار کے اوپر تسبیحات فاطمی عطا فرمائیں. اچھا لوگ کیا کرتے ہیں، اکثر ہر دعاؤں کو سلام پھیرتے بس وہ انگلی چرخائیں، بے دلی سے دعا مانگی، لیکن نماز کے سلام پھیرنے کے بعد سب سے اہم وقت ہوتا ہے دعا کی قبولیت کا. اور تسبیحات فاطمی جو نا بڑا فرمایا کہ جی انگلی کی پوروں پر سب سے افضل ہے. لیکن جو سکھایا نا اس کے اندر غنا ہے، مالداری ہے. لوگ ڈھونڈتے ہیں غنا، مالداری کسی اور چیز میں. حضرت بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے جو صدقے سے ہمیں وظیفہ ملا، پابندی سے نماز کے بعد پڑھ کے دیکھ لیں. اگر صحت، تندرستی، مال، عزت نہ ملے تو پھر حضرت بی بی سیدہ کی تصویر سمجھے بیکار ہے. ورنہ رسول پاک نے ایسا ممکن ہے اور ایسا ممکن ہے کہ خزانے دے دیں اس میں تصویر، اور سارے دن کی تھکن جو ہے وہ بھی آپ کی ختم ہو جائے. پابندی سے کر کے دیکھ لیں، امت سلام پھیرے، پڑھ کے دیکھیں، اس کے اندر آپ کو سب کچھ مل جائے گا. سبحان اللہ. حضرت آخر میں کچھ کہیں گے اور پھر دعا؟ آخری بات پیغام یہی ہے کہ ہماری جو خواتین ہیں ان کے لیے ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ایک بہترین نمونہ. سبحان اللہ. مشعل راہ ہے جی، مشعل راہ ہے. اگر اس کو اور ایسی مشعل جو پورے رستے کو روشن کر دیتی ہے، زندگی کا ہر گوشہ جو ہے اس میں آپ یہاں سے رہنمائی جو ہے وہ لے سکتے ہیں، روشن ہو جاتا ہے. ایک آئینے کی طرح ان کے سامنے. سبحان اللہ. بس اس کو اپنا لیں، اس دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی. سبحان اللہ. کس طرح رہنا ہے، کس طرح چلنا ہے، شوہر کے ساتھ کس طرح زندگی گزارنی، ایک پورا ایک لاہ عمل ایک موجود ہے. سبحان اللہ.
خود بھی باوقار، عورت کے وقار کو بھی بلند کرنا، اور تربیت جو ہے وہ بھی اولاد کی تربیت، معاشرے کو کیسی نسل جو ہے وہ فراہم کر سکتی ہے. تو کیا کیا کچھ میسج نہیں ہے اس میں؟ تو یعنی یہ اس محفل کے حوالے سے خواتین کے لیے یہی ایک پیغام ہے کہ وہ ان کی ام المومنین کی سیرت کو اپنا لیں انسان کامیاب. اور مردوں کے بھی یہ پیغام ہے کہ جیسے ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اہل خانہ کے لیے اچھے تھے اور محبت سے، شفقت سے، احترام سے پیش آتے تھے اور جیسے شیئر کرتے تھے بڑی سے بڑی بات، اسی طرح اگر ہم رہیں تو سارے مسئلے حل ہو جائیں، گھر جو ہے وہ جنت کا نمونہ بن جائے گا. حضرت دعا کروا دیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بہا اقصی الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر. اے الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرما. اے الہ العالمین اس ماہ مبارک کے پورے فیض و برکات کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے الہ العالمین ہمارے روزوں کو قبول فرما. یا اللہ ہماری تراویح کو قبول فرما. یا اللہ ہماری نیک عبادات کو، نیک اعمال کو قبول فرما. اے الہ العالمین اس ماہ مبارک کے صدقے میں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری تنگی کو آسانی سے بدل دے. یا اللہ ہماری جہالت کو علم سے بدل دے. یا اللہ ہمارے انتشار کو اتحاد سے بدل دے. یا اللہ ہماری ریاکاری کو خلوص سے بدل دے. یا اللہ ہماری آپس کی عداوت کو محبت سے بدل دے. یا اللہ ہمارے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت پیدا فرما. اے اللہ تیرے نبی کی محبت میں زندہ رہیں اور موت دے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت میں. یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو حضور کی شفاعت سے مشرف فرما. یا اللہ ہمیں اسلام پر زندہ رکھ اور اسلام پر موت عطا فرما. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت میں زندہ رہیں اور سرکار کی سچی محبت میں موت عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سید محمد اشرف جیلانی صاحب، آپ کی تشریف آوری کا جزاک اللہ، آپ تشریف لائے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عمران الحق کلیانوی بخاری صاحب، جزاک اللہ، آپ تشریف لائے. ناظرین گرامی، ایک جملہ جو نپولین سے بھی منسوب کیا جاتا ہے اور بھی کچھ لوگوں سے منسوب کیا جاتا ہے، اس سے قطع نظر کہ کس نے کہا، بہرحال جملہ اچھا ہے. البتہ میں بحیثیت ایک مسلمان کے سمجھتا ہوں کہ شاید ادھورا ضرور ہے جملہ. نپولین نے یا جس نے بھی کہا، اس نے کہا کہ تم مجھے اچھی قوم دے دو، اچھی ماں دے دو، میں تمہیں اچھی قوم دے دوں گا. اچھی مائیں دے دو، میں تمہیں اچھی قوم دے دوں گا. البتہ ہم یہ سمجھتے ہیں مسلمان کی حیثیت سے کہ ایسی مائیں، لازم بات ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ماں تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی، امہات المومنین جیسا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. تو وہ مائیں اگر مل جائیں جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر عمل کرنے والی مائیں ہوں، امہات المومنین کی سیرت پر عمل کرنے والی مائیں اگر ہوں، تو پھر بہترین قوم جو ہے وہ بھی مل جائے گی. ناظرین گرامی، اور وقت سار ہوا چاہتا ہے، اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا، اور پھر انشاءاللہ العزیز ملاقات ہوگی آپ سے. افطار کی ٹرانسمیشن میں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین گرامی، پروگرام میں ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں، ایک دفعہ پھر خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن خیر رمضان. اور ناظرین، ہمارا جو سیگمنٹ ہے تحفہ خیر، اس کے حوالے سے آپ کی جو پسندیدگی آ رہی ہے، جس طرح سے آپ محبت فرما رہے ہیں، اس کے لیے بہت بہت شکریہ. اور یقیناً اس کی بنیادی جو اس کا میں سمجھتا ہوں کہ اس کے حقدار جو ہیں وہ ہیں علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب، اور آپ حضرت، آپ کی بھی بہت بہت تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. لیکن ایک جو ہم نے کل یہ طے کیا تھا کہ آج ہم اس پہ بات یہ کریں گے کہ وظائف اور پھر جو درود ہیں، دعائیں ہیں، یہ بہت ہی اہمیت کے حامل ہے ہماری زندگی میں. ایک تو وہ کہ جو لوگوں نے کاروبار بنا لیا وہ الگ معاملہ ہے، لیکن ہمیشہ سے یہ قرآن و سنت کی روشنی میں آسانیاں پیدا ہوتی رہی ہیں. اور لیکن یہ فرمائیے حضرت کہ عمل جو ہے، ہم نے دیکھا کہ قوم جو ہے امت مسلمہ، خاص طور پہ پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں تو صرف کوئی لگا ہے تو وظیفے کی طرف ہی لگا ہوا ہے، عمل چھوڑ دیا ہے، اور اس کا خیال یہ ہے کہ صرف وظائف سے ساری کنجیاں جو ہیں وہ کھل جائیں گی. ان کلام کے مقدس ہونے میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن کیا دین اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر صرف یہ کرو گے تو اور سارے مسائل حل ہو جائیں گے، یا عمل ہے؟ اور اگر عمل ہے، ریشو کیا بنتی ہے، کمبینیشن کیا ہے اس کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں دونوں راستے ہمیں سجھائے.
ایک طرف فرما دیا کہ تم میرا ذکر کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، ہر مقام پہ ہر جگہ رب کو یاد رکھو، ٹھیک، مہم ہو، لشکر ہو، انفرادی، اجتماعی، ہر معاملے میں۔ ٹھیک ہے۔ جیسے آپ نے بالکل پہلے ابتدائی پروگرام میں فرمایا تھا کہ بسم اللہ الرحمن جی، الرحیم، اللہ کا نام بسم یہ مجرب نسخہ ہے، تو شروع ہی وہیں سے ہوا۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کے اسم کو یاد رکھنا ہے، سبحان اللہ، یعنی رب کو یاد رکھنا ہے اور اس کا ذکر کرنا ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ اس کی رحمت، اس کا فضل تمہاری کام میں طرف شامل متوجہ رہے گا، ٹھیک، اور تم محفوظ رہو گے، مہم میں کامیاب ہو جاؤ گے، معاملات میں کامیاب ہو جاؤ گے، برکت پیدا ہو جائے گی۔ یہ راستہ اذکار کا شریعت نے ہمیں بتایا، لیکن ساتھ ساتھ فرمایا کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اگر نیکی کرتا ہے تو اس کا بدلہ نیکی ہے، اور لیس للانسان الا ما سعی، یہ بھی فرما دیا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ خود اس کو، جب تک وہ قوم خود ایفرٹ نہیں کرتی۔ تو اب یہ دونوں، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، اب یہ دونوں ہمیں راستے سجا دیے گئے، اور وہ بھی ساتھ اگر آپ ایڈ کر لیجئے کہ ایک صحابی آئے نماز کے لیے تو اونٹ کی رسی اس کی گردن پہ پھینکی اور کہا توکلت علی اللہ، جی بڑا ہی عمدہ، میں اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں۔ مجھے حضرت بڑا رنج ہوتا ہے میں آپ کی اجازت سے کہ میں نے دیکھا کہ کہنا تو مناسب نہیں ہے، لیکن کئی میں نے عالم حضرات کو دیکھا، وہ توکل کا بس یہ حصہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ پہ توکل کرو، اور اپنا یہ پورا بیان نہیں فرماتے ہیں کہ اونٹ کی جو آپ جس کی طرف اشارہ آقا کریم علیہ السلام نے دیکھا تو فرمایا کہ پہلے اس کا گھٹنا باندھو مضبوط، پھر کہو توکل، پھر کہو توکل، تو پورے اسباب کر کے اصل میں توکل علی اللہ کی حقیقت یہ ہے کہ اے اللہ میں بندہ بشر کمزور ہوں، میری جتنی توفیق اور ہمت و استطاعت وہ میں نے کر دی، لیکن تیری مہربانی کے بغیر، تیرے فضل کے بغیر یہ کام پائے تکمیل کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہ اعتقادی معاملہ ہے، عقیدہ آپ کا یہ ہو، اپنی کوشش اور ایفرٹ بھی ہو، پھر السعی منی والاتمام من اللہ کی کیفیت ہو کہ کوشش و کاوش میری ہے اور اتمام اور تکمیل وہ اللہ تعالیٰ کی۔ ٹھیک ہے، سو وہ جو ہے نا کہ مومن کی فراست سے، تو اس کا مطلب ہے کہ مومن کا کوئی بھی جو فعل ہے وہ جب وظائف اور درود کی طرف بھی جا رہا ہے، مگر وہ عقل سے اور حکمت سے اور تدبر سے اور تدبیر سے خالی نہیں ہے، خالی نہیں ہے، لیکن اعتماد اور توکل ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی، آخری فیصلہ تو اسی کا ہے۔ ناظرین گرامی، کیونکہ مالک دا کم پھل پھل لانا، لاوے یا نہ لاوے۔ ناظرین گرامی کہیں نہیں جائیے گا، اسی حوالے سے کچھ اور بہت اہم سوالات جو ہیں وہ حضرت کی خدمت میں نے پیش کرنے ہیں، اس لیے کہ پورا رمضان آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ سیگمنٹ چلے گا، اور درود اور وظائف کے حوالے سے آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ لوگ کس کس طریقے سے ایکسپلائٹ کرتے ہیں، تو یہ بڑا نازک معاملہ ہے لیکن بڑا اہم معاملہ ہے۔ ایک ایسی چیز جو ہمیں مسلمانوں کو عطا کی گئی ہے قرآن اور سنت کی صورت میں اور درود اور وظائف کی صورت میں، ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، مگر کچھ کاروباریوں نے کچھ لوگوں کو اس سے دور بھی کر دیا ہے۔ اس کو اپنی طرف لے کر بھی آنا ہے، مگر ان تمام تدابیر کے ساتھ، اس پورا حکمت کے ساتھ جس کا اسلام ہم سے متقاضی ہے۔ کہیں نہیں جائے گا، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں خیر رمضان ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گنبد خضرا کی ٹھنڈک پائیں گے، ہم بھی اس کے سائے سو جائیں گے۔ گنبد خضرا کی ہم بھی اس کے سائے سو جائیں گے۔ ساقی کوثر کرم فرمائیں گے، ہم پیئیں گے وہ پلاتے جائیں 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 گے۔ جی رہے ہیں صرف اس امید پر، جی رہے ہیں صرف اس امید پر، ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے،
ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے، ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے، ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے، اس طرح مجھ کو بلا لیں گے حضور، اس طرح مجھ کو بلا لیں گے حضور، دنیا والے دیکھتے رہ جائیں گے، دنیا والے دیکھتے رہ جائیں گے، دنیا والے دیکھتے رہ جائیں گے، ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے، جب اٹھے گی میری قسمت ودیم، جب اٹھے گی میری قسمت ودیم، جب قدم ان کے میرے گھر آئیں گے، جب قدم ان کے میرے گھر آئیں گے، گنبد خضرا کی ٹھنڈک پائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، پروگرام میں دوبارہ حاضر خدمت ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن خیر رمضان، اور ہمارا سیگمنٹ ہے تحفہ خیر، جس میں ہم حضرت علامہ شہزاد مجددی صاحب کی موجودگی میں جو مختلف وظائف ہیں، جو قرآن و سنت سے جو وظائف اور درود اور جو کلمات ہیں، اور کس طریقے سے وہ کامیابی یا کوئی بھی جو آپ کا مقصد ہے اس کے حصول میں معاون ثابت ہوتے ہیں، رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ آج ہم بات کریں کہ اس کی ریشو کیا ہونی چاہیے اور ہوتی ہے، عمل کتنا ہوتا ہے، تدبیر کتنی ہوتی ہے، حکمت عملی کتنی ہوتی ہے، اور وظائف کی جو اس میں شمولیت ہے یا شرکت ہے یا ریشو ہے وہ کیا ہے۔ حضرت میں وہ ایک صوفی کا، حالانکہ مسلمان صوفی، ان کی وہ پڑھ رہا تھا تو انہوں نے ایک بڑے انرجی، انہوں نے کہا جی ٹوٹل انرجی ہے اور انرجیاں ہی آپس میں ٹکرا رہی ہوتی، سائنٹیفک انہوں نے توجہ دی۔ اب وہ اتنا وقت نہیں ہے، گزارش سے بھی ہے، انہوں نے کہا کہ جیسے مثال کے طور پہ ایک آدمی، دو آدمی گئے ایک جیسی محنت کے ساتھ، یہ بھرپور انرجی آئی، لیکن ایک آدمی ہم دیکھتے ہیں کہ ناکام ہو جاتا ہے، دوسرا کامیاب ہو جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس کو کہیں اور سے دعا کی انرجی مل رہی ہوتی ہے، اخلاص کی انرجی مل رہی ہوتی ہے، اور کہیں سے وظائف کی انرجی مل رہی ہوتی ہے، کسی کو مل رہی ہوتی ہے، کسی کو نہیں مل رہی ہوتی۔ یہ مجھے بڑا مزے کا ان کا یہ فلسفہ لگا۔ مسلم صوفی ہیں، میں اس وقت تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا۔ تو کتنی ریشو ہے اور کتنا فرق پڑتا ہے کسی بھی کامیابی کے حصول میں وظائف کا، حکمت عملی کا، دعاؤں کا؟ دیکھیے، تو ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ صدقہ اور دعا جو ہے رد بلا بھی ہے، ٹھیک ہے، اس سے تقدیر بھی بدلتی ہے، اور جب آپ اس انرجی کے ساتھ میدان میں نکلتے ہیں، وہ آپ کی اپنی دعا ہو، آپ کی ماں کی دعا ہو، آپ کے باپ کی دعا ہو، آپ کے بزرگ کی دعا ہو، یا کوئی بھی روحانی سپورٹ کسی اور شیپ میں ساتھ ہو، تو پھر وہ اپنا اثر تو دکھاتی ہے۔ اگر خالد بن ولید کی ٹوپی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک ہوں گے تو پھر فتح تو ہوگی۔ تو صحابہ سے یہ چلا ہے، ناخن مبارک، آقا کریم علیہ السلام کے منہ مبارک، آپ کے تبرکات، آپ کی چادر مبارک، آپ کا لعاب دہن پاک، اور جس مشکیزے سے دہن اقدس لگا کے پانی پی لیا، اس مشکیزے کے چمڑے کے منہ کو، اور آپ کا جبہ مبارک، اس میں اس کو پانی میں دھو کے، صحابہ کہتے ہیں سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ کہ ہم اس کو دھو کے پیتے تھے، اور نغسلھا ونستشفی بہا، اس سے ہم شفا حاصل کرتے ہیں، اور ہم صاحبی آ جاتے کہ آپ کے پاس وہ جبہ ہے بی بی، تو ہمیں بھی اس میں سے ذرا پانی دھو کے تبرک نکال کے۔ ایک کلچر تھا مدینہ میں، ایک کانسیپٹ تھا، ایک نظریہ تھا، ایک فکر تھی، اور قرآن و سنت سے آئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عطا فرمائی تھی، صحابہ نے پریکٹس کیا، ان سے تابعین نے لیا کہ یہ فیض یوں بھی چلتا ہے، اس رنگ میں بھی چلتا ہے، کمبینیشن مل کے، اور پھر آپ کے ظاہر ہے وہ انرجی کوئی اندازہ نہیں، کہ ریشو کچھ قائم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ اس میں ہم فکس کوئی ریشو قائم نہیں کر سکتے، صرف اس میں ہم یہ ایک پیمانہ ہے ہمارے پاس، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اگر تو وہ چیز تقدیر کے اندر مقرر ہے کہ یہ اس انداز سے ہونی ہے، ہوگی، اور وہ مشروط ہے کہ اگر تو اس نے صدقہ کیا اور دعا کی اور محنت کی اور اس درجے کی تو پھر نتیجہ۔ اچھا، بڑی عمدہ آپ نے دیکھا نا، ایک جملے میں ایک نقطہ اور کھول دیا کہ تقدیر لکھا ہوتا ہے لیکن بعض اوقات تقدیر مشروط ہوتی ہے، اور ہم کہتے ہیں یار میری تقدیر ہی چیز نہیں تھی، تو تھی تو
वो शर्त हमने थी पूरी नहीं मुअल्लक, की। उसको कहते हैं तकदीर मुअल्लक। तकदीर मुअल्लक, ठीक हो गया। अच्छा, दूसरे फरमाइए कि अब भी जैसे मोए मुबारक की अगर ज़ियारत नसीब हो तो पूरी एनर्जी, तवानाई और उसी तरह से बरक़ात, फ़यूज़ व बरक़ात जो है वो इंसान को बेशक मिलती हैं। बेशक तो कहीं उसी अगर तरह यानी मिलते कि हैं। अच्छा, सुभान उसी अल्लाह। तरह आप वहाँ हाजिरी दें, सुभान लेकिन अल्लाह। बात वही है कि अदब जो है जी हाँ, बकदरे अदब आपको फैज़ मिलेगा। ठीक है। जिस कदर आप जिस कदर आप उसके लेके साथ जाएंगे, जितना गुड़ डालेंगे सुभान उतना अल्लाह, मीठा होगा। सुभान अल्लाह। ये बुनियाद है, ये रूह है। ठीक है। अगर आप उसे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे ठीक तो है। फिर अल्लाह ने एक कानून दे दिया, आना इंदा ज़न्ने अब्दी बी, ठीक है। मैं तेरे साथ वैसे ही पेश आऊंगा जैसा तू जैसे मुझसे तो गुमान हाँ। रखेगा। और वैसे भी आपके हस्ती का मोए और मुबारक। वहाँ तो गुंजाइश ही नहीं है, वहाँ तो सरापा अदब। वैसे एक बात फरमा दीजिए, चूँकि हम सब जाने की कोशिश करते हैं, अगर कोई शख्स जाए तो मोए मुबारक की ज़ियारत का क्या क्या उसके अदब आदाब हैं? एक तो बावजू हूँ, ठीक है, बाअदब हूँ, ठीक है, और एहतराम से दस्तबस्ता सलातो सलाम पढ़ते हुए ठीक है, मुए मुबारक की ज़ियारत कीजिए और उसके वसीले और तवस्सुल से अल्लाह ताला से दुआ कीजिए। ठीक है, ठीक, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। देखिए ना, एक और बड़ा अहम नुक्ता जो है वो इस वक्त समझ में आया और एक और बहुत ही अहम बात आपने फरमाई। नाज़रीन गिरामी, कहीं नहीं जाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अल्लामा शहजाद मुजद्दिद साहब। और मैं ये बताता चलूँ कि नाज़रीन गिरामी, मुँह मुबारक जब हम कहते हैं तो मुँह चूँकि बाल को कहते हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक जो हैं वो जहाँ जहाँ इस वक्त दुनिया में मौजूद है और कई जगह पर यानी कि मौजूद है और बहुत ही अक़ीदत और एहतराम के साथ आप जानते हैं कि बल्कि जो हज़रत बल जो दरगाह है वो भी वहाँ पे भी जिस सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चूँकि मुँह मुबारक है और वो बाल से फिर बल हो गया अपनी लैंग्वेज की वजह से, ऐसे ही जी, है ऐसे ही। तो वो हज़रत बल की दरगाह जो है इसीलिए जौक दर जौक वहाँ अक़ीदतमंद जाते हैं और अपने जैसे कहिए ना कि अपने ईमान जो है वो ताज़ा करते हैं। और उसकी ज़ियारत का जो तरीक़ा है, जो उसके अदब आदाब हैं, वो भी हज़रत ने आज बयान फरमाया अल्लामा साहब ने।